اب یہ کریں، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو خدا ایسا دین اتارتا ہی نہیں۔ ممکن ہے، کر سکتے ہیں ہم۔ اب یہ جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں آئے گی میں نہیں آگے بڑھ سکتا۔ ایک شخص، ایک عالم دین تھا، انہوں نے پورے پتہ نہیں کتنے دن چلا کاٹا امام کی زیارت کریں، نہیں ہوا۔ نجف چلے گئے، وہاں پتہ نہیں کتنے ہفتے مسجد سیلا کرتے رہے، نہیں۔ یہ عمل وہ عمل، ہر عمل کیا، پھر کہیں اور گئے وہاں عمل کیا، تو پھر کسی نے پیغام بھجوایا کہ کل فلانے بازار چلے جانا اور وہاں پر ایک خاتون آئے گی، اس کا پیچھا پیچھا کرنا۔ یہ فلانے بازار پہنچ گئے۔ یہ واقعہ دو مختلف جگہوں سے بہرحال کوٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھا کہ وہ جو خاتون تھی بوڑھی سی، اس کے پاس ایک تالا تھا اور وہ بازار میں بیچنا چاہتی تھی۔ اس نے دکان والوں کو بولا کہ مجھے ضرورت ہے، یہ تالا بیچنا ہے۔ ہر کوئی اس کی قیمت 4 دینار 3 دینار ایسے لگاتا۔ وہ کہتی تھی مجھے 6 دینار یا درہم جو بھی اس کو چاہیے۔ کہتے نہیں اس کی قیمت اتنی نہیں۔ یہ کہتے کہتے بہرحال وہ ایک دکان پہ گئی، اس سے کہا کہ مجھے یہ تالا بیچنا ہے اور مجھے اس نے بولا 6 درہم کیوں چاہیے تو؟ کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے لیے دوا لینی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ کا تالا تو بڑا مہنگا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کا تالا تو 25 درہم کا ہے۔ تو وہ عجیب سے ہو کے کہتا ہے یہاں 4 درہم 5 درہم میں کوئی نہیں خرید رہا، آپ بہ رہے ہیں 25۔ کہا ہاں آپ کی مرضی، آپ نے بیچنا ہے تو بیچیے۔ خلاصہ وہ اس نے بیچا، وہ چلی گئی۔ اب یہ پیچھے سے آیا، اس نے بولا کہ تم صحیح کاروباری آدمی نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ کہا پورا بازار 4-5 درہم سے زیادہ اس کو دے نہیں رہا، تم نے 25 دے دیے اس کو۔ کہا میں نے تالا نہیں خریدا۔ کہا پھر؟ کہا اس کا بچہ مریض تھا، ظاہر ہے اس کو دوا بھی چاہیے، پھر چند دن وہ کام نہیں کرے گا، اس کو کھانا بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، میں نے تالا نہیں خریدا۔ تو وہ شخص جس آواز نے اسے یہاں بھیجا تھا، آواز اس کو آئی کہ دیکھو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے چلوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو ایسا کر لو ہم خود تمہارے پاس آئیں گے، خود آئیں گے۔ ہماری مولانا صاحب ہم امام کو کیسے دیکھیں، ہم امام کی زیارت کیسے کریں، کیسے کریں؟ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے دن میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آج میں امام کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہر شخص خود، میں خود، آپ خود۔ کیا میں آج رات سونے سے پہلے امام سے مل سکتا ہوں؟ آپ اپنا محاسبہ خود کریں، میں اپنا محاسبہ خود کروں۔ میں خود پھنسا ہوا ہوں، اور انسان پھنس جاتا ہے، گرفتار ہے۔ جانا مطلب انسان اپنی زندگی کے حوادث حادثوں سے سیکھتا ہے نا۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مسلسل حوادث مجھے گرا رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ بھی خدا کا کرم ہے۔ استاد دانشمند کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک استاد جو کہ بہت عالم اور وارستہ اور پرہیزگار تھے، ان کے ساتھ اصفہان میں کہیں کسی جگہ پر مجلس میں یا درس میں گیا، رات وہیں آ گئی، میں رک گیا۔ میں نے رات کو غنیمت جانا اور میں نے ان سے سوال کیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں یہ صحیح راستے پر ہے اور میرا امام مجھ سے راضی ہے؟ یہ ہم سب کا سوال ہے، یہ ہم سب کا، اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا مولانا کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال انہوں نے اپنے استاد سے کیا۔ جیسے ہی سوال کیا استاد نے گریہ شروع کر دیا، ہاتھ مارتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ کہا میں کچھ بولتا تھا وہ پھر روتے تھے، پھر روتے تھے۔ میں عجیب سا ہو گیا کہ میں نے پتہ نہیں غلط سوال کر دیا۔ کافی دیر بعد جب وہ خاموش ہوئے
تو میں نے ان سے پوچھا استاد میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط سوال کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا یہ جو تم نے سوال کیا ہے نا، یہ سوال بتا رہا ہے کہ 80% امام تم سے راضی ہے، ورنہ یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ کے اندر یہ احساس کیسے پیدا ہو کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کی نگاہ آپ کے اوپر ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ غازی طباطبائی سے ان کے شاگرد ہاشم عداد نے پوچھا کیا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ خدا مجھے کوئی ایسا دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں امام کی زیارت نہ کروں۔ لیکن یہاں تو آنکھیں، بینائی، بڑھاپا، عزیزان محترم، مشکل ایسی نہیں ہے کہ امام ہمارے پاس آنا نہیں چاہتے، میں کمزور ہوں۔ خوب یہ مجلس عزاداری امام کے قریب کرتی ہے، اور جب امام کے قریب کرتی ہے تو جو ذمہ داری ہے نا اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ کربلا بغیر ذمہ داری کے نہیں چل سکتی، بغیر ذمہ داری لیے اس میں کوئی شخص کربلا میں آئے اور بولے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، کیسے ممکن؟ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں جاؤں۔ میں آپ کربلا کی چیزیں سنتے رہتے ہیں، آپ واقف ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کیسی دوستی ہے کہ جب خط ملا تو حبیب آتش عشق میں بیٹھے نہیں۔ مقتل کیا کہتا ہے؟ حبیب کو جب خط ملا تو حبیب کی حالت، زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا امام حسین کا خط آیا کہ جلدی پہنچو۔ تو کہا پھر سوچ کیا رہے ہیں؟ کہا تمہاری فکر کر رہا ہوں۔ کہا میں خاک کھا لوں گی، حسین ابن علی کو تنہا مت چھوڑو۔ کس طرح حبیب گئے؟ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا لے کر شہر سے باہر بھیج دیا کیونکہ پہرے لگے۔ کہا چرانے کے بہانے باہر لے جانا۔ خود بازار گئے جیسے کچھ خریدنے جا رہے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ وہ بھی دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ کہا مسلم کیا کر رہے ہو؟ مسلم نے کہا خضاب لے رہا ہوں۔ خضاب مہندی، ہنا۔ کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آئے، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ عشق، دوستی۔ مسلم بھی کہتے ہیں سیدھے کربلا گئے، گھر نہیں گئے۔ ہم اپنے آپ کو، ہم دیکھیں امام حسین کے صحابیوں جیسا نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن راستہ تو بتایا نا۔ ہم کیا تیار ہیں کہ اگر ابھی امام کی آواز آئے، ابھی امام کی آواز آ جائے، اللہ کرے کہ آئے، انشاءاللہ آئے، تو کیا میں فوراً اٹھ کے امام کے پاس جاؤں گا؟ یا نہیں میں گھر جاؤں گا، بچوں کو سنبھالوں گا، یہ کوئی بھی میرا کام ہے؟ یہی چیک ہے، یہی چیک ہے۔ یہ ایسے گئے کہ ذیشان حیدر جوادی پڑھتے تھے کہ غلام جو گھوڑے کو لے کے پڑا ہوا تھا، حبیب نے اسے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب جب اصل نوکری کا وقت آیا تو مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ تو کبھی مالک سواری پہ بیٹھا ہے، کبھی غلام سواری پہ بیٹھا ہے۔ عجیب عشق ہے، یہ عشق ہے۔ اور یہ محبت جس کے دل میں آئے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ روز عاشور جب مسلم گرے تو حبیب ابن مظاہر دوست تھے، پوچھا کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے، حالانکہ حبیب جانتے تھے خود بھی شہید کر دیے جائیں گے، لیکن وصیت ہے؟ تو مسلم نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا حبیب جب تک زندہ ہو صحرا کے لال کا ایک بال نہ ٹوٹے۔ یہ عشق ہے عزیزان محترم، بس عزیزان محترم، یہ عشق اور اطاعت کیسے میں آپ کو بیان کروں کہ حضرت ام البنین نے اپنے وجود سے
ایسا شاہکار دیا کہ جس کے وجود میں وفا تھی، اطاعت، ایثار، قربانی، کہ کوئی مقتل یہ لکھ نہیں پایا کہ کہیں عباس نے امام حسین سے سوال کیا ہو، کہیں سوال نہیں، کہیں۔ عباس خیمے لگا دو، لگ گئے، عباس خیمے ہٹا دو، ہٹ گئے، کوئی مشورہ نہیں ہے۔ امان نامہ ملا، حضرت عباس نے پھاڑ دیا۔ عباس کو امان نامہ دے رہے ہو، اللہ اکبر۔ شب عاشور سب کو امام نے کہا بیعت ہٹا دیتا ہوں، مقام دکھا دیے، چلے جاؤ، ان کو مجھ سے مسئلہ ہے۔ 3 دفعہ چراغ کو بجھایا گیا، تینوں دفعہ چراغ کو روشن کرنے کے لیے کس کا نام لیا؟ عباس۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین جانتے تھے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا۔